بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایک اذان، پورا مدینہ اسے سن کر رونے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم معرفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بغیر ملاقات حاصل ہوا ہے، یہ کیا؟ اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کرائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن کہیں نہیں دیکھے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی عشق رسول